ابتدائے رب رحمان کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سرجنگ اظہر تھراج کے ساتھ، اور میں ہوں آپ کا میزبان۔ 14 اگست آیا اور گزر گیا۔ اس بار ہم نے پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی منائی۔ حکومت نے تقریبات سجائیں تو اپوزیشن نے جلسے جلوس کیے۔ بڑوں چھوٹوں نے باجے بجا کر پاکستان سے محبت کا اظہار کیا۔ اس محبت کے اظہار میں ایسے ایسے واقعات بھی سامنے آئے جن کو دیکھ کر سر شرم سے جھک جاتے ہیں، لیکن ہم اس پروگرام میں پاکستان کے ماضی، حال اور مستقبل کو ڈسکس کریں گے۔ آج میرے ساتھ مہمان ہیں سینئر صحافی جناب رانا تحمل علی خان۔ رانا صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ رانا صاحب، یہ بتائیے کہ پاکستان کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ تھینک یو ادھر صاحب۔ دیکھیں، پاکستان بنانے کے لیے جو ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا، ان کا ویژن یہی تھا کہ پاکستان ایک ایسی پاک سرزمین ہوگی جہاں ہم اسلامک لاز کو امپلیمنٹ کریں گے، اور ایک ایسی ہی لیبارٹری ہوگی جو دنیا کے سامنے ایک مثال بن کے سامنے آئے گی کہ اسلامی معاشرہ ایسے ہوتا ہے، وہاں ہم لوگوں کو شو کر سکیں گے۔ یہ پاکستان اس لیے نام بھی اسی لیے رکھا گیا تھا کہ یہ پاک سرزمین ہوگی، پاک دھرتی ہوگی، مسائل سے، پرابلم سے بالکل یہ دنیا کے لیے ایک مثالی ملک بن کے سامنے آئے گا۔ پاکستان جب بنا تو کون کون سی پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں، پاکستان جب بنا اس وقت تو بالکل بے سر و سامانی کا عالم تھا۔ پاکستان کے پاس نہ پیسہ تھا، نہ تیل تھا، نہ کچھ اور چیزیں تھیں، بلکہ جو پیسہ پاکستان کا اپنا بنتا تھا وہ بھی انڈیا نے روک لیا تھا۔ انگریز تو پاکستان کو اس حالت میں چھوڑ کے گئے تھے کہ یہ چند سال ہی سروائیو کر پائے گا۔ وہ صرف ہمارے بزرگوں کا، ہمارے آباء و اجداد کا جذبہ تھا، جو جذبہ حب الوطنی تھا، جو جس نے اس ملک کو سروائیو پہ لے کے آیا، اور انہوں نے اپنے سروائیول کی جنگ لڑی، اور ان کو پتہ تھا کہ ہم دوبارہ انڈیا سے نہیں مل سکتے۔ اگر ہم ہار کے، شکست مان کے دوبارہ ان کے پاس جائیں گے تو ہندو بنیا ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح جو ہمارے بابائی قوم ہیں، وہ پاکستان کو کیسا ملک بنانا چاہتے تھے؟ دیکھیں، پاکستان کو تو وہ بالکل ہر طرح سے ایک آزاد ملک بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی 11 اگست کی تقریر میں بھی بڑے واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے جس میں یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، ماسکس اینڈ ایوری پلیسز آف ورشپ۔ یہاں کسی کو روک ٹوک نہیں تھی وہاں کوئی، اور انہوں نے سیکٹیرینزم کو، فیورٹزم کو شدید نفرت سے دیکھا تھا قائد اعظم نے، اور ان کے جانے کے بعد انہی چیزوں نے پروان چڑھی ہیں اور انہی چیزوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا۔ تو پاکستان جب بنا تو اس وقت کون سا سیاسی نظام لاگو تھا پاکستان؟ ابتدا میں تو گورنر جنرل تھے قائد اعظم پہلے پاکستان کے، پھر صدارتی نظام متعارف کروایا گیا، لیکن بعد میں 56 میں جب اس کا آئین بنا تو یہ جمہوری دور کی طرف آیا۔ ہم نے باقاعدہ یہ سسٹم ہے وزیر اعظم منتخب کرنے کا، حلقے بنے، ایم ایل اے سے ہم نے ایم این اے بنائے، مشرقی اور مغربی پاکستان دو الگ الگ حصے تھے لیکن ایک ہی 1 یونٹ بنا، اس میں سارا سسٹم چل رہا تھا۔ 56 میں پہلا آئین پاکستان کا بنا اور یہ ہمارا جمہوریت کی طرف آئے۔ صحیح۔ تو آئینی سفر کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے پاکستان کے کہ ہم نے آئینی دیکھیں، میں نے پہلے بتایا کہ جب ہم الیکٹورل سیاست کی طرف آئے ہیں اس طرح، تو 56 میں پہلا آئین بنا جس کو رول آؤٹ کیا گیا جب ایوب خان نے مارشاء اللہ لگایا، پھر وہ 73 کا ایرا آیا، پھر بھٹو صاحب تھے، باقی سارے لوگ تھے، انہوں نے وہ متفقہ 1973 کا آئین جو آج تک چل رہا ہے، جسے 73 کا آئین بھی کہتے ہیں، کئی بار معطل بھی کیا گیا۔ ظاہر ہے وہ جب ایمرجنسی کی سچویشن ہوتی ہے تو آئین کو معطل کر دیا جاتا ہے، اس کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے، مارشاء اللہ کا آ جاتا ہے یا کچھ اور پیراشوٹرز آ جاتے ہیں، اس لیے وہ آئین کو بلڈوز کر دیتے ہیں، تو وہ بھی سچویشن یہی ہے۔ تو آئین تو بہرحال ہے پاکستان کے پاس، وہ اور ہر بندہ، ہر پاکستانی اس آئین کا تقدس پامال کسی طور پر نہیں ہونے دینا چاہتا۔ صحیح۔ تو پاکستان کو فلاحی ریاست بنایا گیا تھا، تو سیکیورٹی سٹیٹ اس وقت پاکستان بن چکا ہے، تو کیا اس وقت بھی یہی مقصد تھا کہ پاکستان فلاحی ریاست کی بجائے؟ بڑے افسوس کی بات ہے، پاکستان کو ہمارے آباء و اجداد نے ایک فلاحی ریاست کے طور پہ بنایا تھا اور وہ اس کو فلاحی ریاست کے طور پہ ہی آگے لے جانا چاہتے تھے، لیکن دیکھیں دنیا کے نقشے پر 2 بڑے ملک بنے ہیں جو میرا ذاتی خیال ہے کہ جو نظریاتی بیسس پہ بنے ہیں۔
پاکستان بھی نظریہ کے بیس پہ بنا تھا، 2 قومی نظریہ. اسی طرح جب 1 سال بعد اسرائیل کو تخلیق کیا گیا عربوں کے عین سینے پر، تو وہ بھی نظریاتی بیسس پہ بنا کہ یہودیوں کے پاس کوئی ملک نہیں تھا، انہیں ایک ملک دیا گیا. پوری دنیا میں 2 ہی ملک ہیں جو نظریات کی بیس پہ بنے ہیں. باقی پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کی نیچرل سرحدیں ہیں. کسی کے بیچ میں سمندر آتا ہے، کسی کے بیچ میں پہاڑ آ جاتے ہیں، کوئی کس کی ریسز اس طرح چینج ہوتی ہیں. لیکن یہ 2 کنٹری ایسے ہیں، پاکستان میں اور انڈیا میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. صرف ایک زمین پر لکیر کھینچ دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ انڈیا ہے، یہ پاکستان ہے. اسی طرح اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو بالکل عربوں کے عین بیچ میں ایک ڈرا بنا دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ یہ عربوں کے لیے نو گو زون ہے، یا یہ اسرائیل ہے، یا یہ یہودیوں کا علاقہ ہے، اور یہ بنایا گیا ہے. صحیح. تو کیا پاکستان کی یہ سیکیورٹی اسٹیٹ سوری اس طرف آتے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب پاکستان کو فلاحی ریاست بنایا گیا تھا تو ہمارے کچھ بڑوں نے ذاتی مفادات کی خاطر اس کو سیکیورٹی اسٹیٹ بنا دیا. کچھ اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے یا کچھ بڑے ممالک کو خوش کرنے کے لیے ہماری آنے والی نسلوں کا خیال نہیں رکھا گیا، ان کے مفادات کا خیال نہیں رکھا گیا، ان کو بیگانوں کی جنگوں میں دھکیل دیا گیا. اور اس ملک کو جو ہر طرح سے رچ ہے، یہاں 4 موسم ہیں، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، معدنیات سے مالا مال ہے، لیکن ہم اتنے پریشان ہیں اور اتنے بے بس ہیں کہ ہم اپنی معدنیات بھی اس طرح انجوائے نہیں کر سکتے. اگر دیکھا جائے تو معدنیات کے لحاظ سے پاکستان اگر وہ ساری نکالی جائے تو پاکستان کے شمار دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہونا چاہیے. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو حکومتیں رہی ہیں وہ مارشاء اللہ کی حکومتیں رہی ہیں، یعنی فوجی حکومتیں. تو سول حکومتیں بہت کم رہی ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ بار بار پاکستان میں ماشاء اللہ لگا دیا جاتا ہے؟ یہ دیکھیں، جمہوری لوگوں نے پہلے دن سے ہی، میرا ذاتی خیال ہے کہ انہوں نے کوئی حدود متعین اس طرح نہیں کر سکے آرمڈ فورسز کی، یا وہ خود دعوت دیتے رہے ہیں آرمڈ فورسز کو اقتدار میں آنے کی. جب کسی فوجی کو اقتدار کی راہ دکھا دی جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کو تو ایک انجوائے کرنے کا موقع ملتا ہے. سرحدوں پہ رہنے والا اچانک محلات میں آتا ہے تو اس کی ٹون چینج ہو جاتی ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے. پھر یہ کہنا کہ یہ تم لوگ کیوں آئے ہو، واپس چلے جاؤ، میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح جائے گا. اس کے لیے بہت بڑے محنت کی ضرورت ہے، نئے قوم کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے. ہاں فوجی ہمارے بیگانے تھوڑے ہیں، وہ بھی تو ہمارے اپنے ہی ہیں. ان کو بھی ایجوکیٹ کیا جائے کہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا تعلق. لیکن جب بھی پاکستان کی سوورینٹی کا مسئلہ آتا ہے، سلامتی کا مسئلہ آتا ہے، تو فوج جہاں بھی کھڑی ہوگی وہ ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے آگے آئے گی اور آگے آتی رہی ہے. جتنے بھی مارشاء اللہ لگے ہیں انہوں نے یہی جواز بنایا ہے کہ پاکستان کی سوورینٹی کو خطرہ تھا، اس لیے پاک فوج نے مارشاء اللہ لگا دیا ہے، یا جنرل صاحب نے نہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس جو آئین بنایا گیا ہے متفقہ آئین 1973 کا، اس میں پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا ہے. تو یہ بار بار مارشاء اللہ لگنا، ان کا راستہ کیسے روک سکتے ہیں ہم ان کو؟ نہیں، یہ بھی قانون میں یا آئین میں گنجائش ہے کہ اس میں ان کو سٹرکٹلی روکا جائے کہ مارشاء اللہ کا یہاں کوئی جواز نہیں ہے. یہاں جو بھی دیکھیں، ابھی برطانیہ میں جس کی ہم ڈیموکریسی فالو کرتے ہیں، وہاں 3-4 سال میں 4 حکومتیں چینج ہوئی ہیں. وہاں بھی مارشاء اللہ لگ جانا چاہیے تھا، لیکن وہاں تو کسی فوجی نے ایسا نہیں سوچا. انہوں نے جب بھی مسئلہ ہوا ہے انہوں نے عوام سے ہی رجوع کیا ہے. لوگوں نے 4 سال میں 3 دفعہ ووٹ کاسٹ کیا ہے، لیکن انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ وہ گورڈن براؤن سے تھریسا میں تھی، بعد میں یہ آیا اور اس کی بھی حکومت ڈاماڈول ہے. تو ظاہر جب یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہے تو پھر ایسے مسائل نہیں آتے. صحیح. تو ہم نے دیکھا کہ ٹیکنوکریٹ سسٹم بھی پاکستان میں لایا گیا، اس کے بعد پھر فوجی سسٹم بھی آیا اور جمہوری نظام بھی آیا. تو کون سا سسٹم پاکستان کے لیے بہتر ہے؟ ٹیکنوکریٹ سسٹم تو بالکل ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ تو ہمارے لوگ ہی نہیں ہوتے، وہ تو آئی ایم ایف کے ایجنڈے پر آتے ہیں، آئی ایم ایف کے لوگ ہوتے ہیں یا فارن ایجنڈے کے لوگ ہوتے ہیں. وہ اپنا ایجنڈا پورا کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. آپ کسی نے جب معین حیدر وزیر اعظم پاکستان کا بنا تو کسی نے اس وقت پاکستان کا اس کا نام بھی نہیں سنا تھا اس بندے کا، لیکن اس کو اچانک سے پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا گیا. اس کو اچانک سے پاکستان کا آئی ڈی کارڈ جاری کیا گیا، پاکستان کا پاسپورٹ جاری کیا گیا، اور وہ ایک پیراشوٹر وزیر اعظم تھا. وہ تھوڑے عرصے کے لیے ہے، جو بھی اس کے مفادات تھے، میں اس بحث میں نہیں جاتا. آئی ایم ایف نے وہ پورے کیے اور وہ پھر بندہ پھر انہی کے پاس چلا گیا، دوبارہ لوٹ کے کبھی پاکستان نہیں آیا. ٹیکنوکریٹس کا تو یہی معاملہ ہے.
اسی طرح وہ شوکت عزیز بھی آیا تھا. ظاہر وہ اس وقت تو میرا خیال ہے کہ مشرف صاحب کو ایک ایسے ہی بندے کی ضرورت تھی، یا آئی ایم نے سمجھ لیا تھا کہ ان کو ہمارے مشیر کی ضرورت ہے، تو انہوں نے اپوائنٹ کیا اور شوکت عزیزی کو ایک ایسے حلقے سے الیکشن لڑوایا گیا جہاں وہ اس سے پہلے کبھی گیا ہی نہیں تھا. اٹک میں، اٹک سے اس کو الیکشن لڑوایا گیا اور جتوا کے ممبر قومی اسمبلی بنوایا گیا. دوسرا شوکت عزیز کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ، بلکہ افسوسناک واقعہ مجھے یاد آ گیا. اکتوبر 2005 میں جب زلزلہ آیا پاکستان میں، بہت کشمیر میں بہت زیادہ تباہی ہوئی اس ریجن میں، آدھے سے زیادہ کشمیر ڈھہ گیا اور ہمارے شمالی علاقہ جات بہت زیادہ ڈیمیج ہوئے، اموات بہت زیادہ ہوئیں. جرمنی سے، پوری دنیا سے، یو کے سے، یو ایس اے سے لوگ یہاں پہ امدادی کاموں کے لیے آئے. میں بھی ان یعنی کاموں میں شریک رہا ہوں. اس وقت پاکستان کے جو وزیر اعظم تھے شوکت عزیز تھے. ایک میڈیا کے دوست نے یہ بات رپورٹ کی ہے، بڑی افسوسناک ہے. اس دن ان کو ظاہر ہے جگہ جگہ جانا پڑ رہا تھا کہ وہاں اموات ہوئی ہیں، وہاں بلڈنگیں گری گئی ہیں، مظفر آباد گئے ہیں، باغ گئے ہیں. انہوں نے ایک دن میں 14 سوٹ چینج کیے ہیں اپنے. صرف یہی سوچتے تھے کہ میرا ہر نئی ویڈیو میں نیا سوٹ آنا چاہیے. اس بندے کی تو یہی اپروچ تھی. وہ ہماری خدمت کے لیے تھوڑی آیا تھا. تو پاکستان کے سیاسی نظام کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ بہرحال جی، اس کو تو سیاسی لوگوں کو تیار کر کے بہت بگننگ سے ان کو کیا جائے گا، لیکن افسوس ہے کہ پاکستان میں جو طلبہ یونینز ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں. جب تک طلبہ یونینز نہیں ہوگی، جو نئے لکھے پڑھے لوگ مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان کو سیاست کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہوگا تو وہ کس طرح ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالیں گے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ان میں بھی جمہوریت، سیاسی جماعتوں کی بھی اپنی نرسری ہوتی ہے، وہ بھی گراس روٹ لیول سے لوگ آتے ہیں، بہت یو سی لیول سے لوگ آتے ہیں. تو دیکھیں یہ پرویز الہی صاحب تھے، انہوں نے پہلا الیکشن تو یونین کونسل لڑا تھا، اس کے بعد ایم پی اے بنے ہیں. اسی لیے ان کو ادراک بھی ہے کہ یو سی لیول پہ کیا ہوتا ہے اور وہ اس کا مسئلے حل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. شامود قریشی کو دیکھ لیں، وہ بھی ضلع ناظم ملتان رہے ہیں. تو وہ جب وہ اتنے انٹیریئر میں جائیں گے، لوگوں کو ملیں گے، تو بالکل ان کو لوگوں کے معاملات کا مسائل کا ادراک ہوگا اور اس کو حل کرنے کی کوشش بھی. رانا صاحب، ہمارا جو معاشرتی نظام ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. مختلف ہم جو ہیں مذہبی طور پر گروہوں میں، فرقوں میں تقسیم ہے، لسانیت کی بنیاد پر تقسیم ہے. یہ ایسی وجہ کیا ہے، یا یہ پہلے بھی یہ پاکستان بننے سے چلتا آ رہا ہے سارا سسٹم؟ ہمارا معاشرتی معاملہ تو بہت ہی انحطاط کا شکار ہے. اصل میں گرومنگ ہی نہیں ہوئی ہمارے معاشرے کی. بینگ اے نیشن، اس قوم کو قوم بنایا ہی نہیں گیا. شروع سے ہی دھڑوں میں بانٹ کے حکومتیں کی گئی ہیں. تقسیم کرو اور حکومت کرو کے فارمولے پر عمل کیا گیا ہے. دیکھیں کراچی ایک ہنستا بستا شہر تھا، وہاں ایک لسانی تنظیم کھڑی کر کے اس کا امن برباد کر دیا گیا، اور اس کو وہ آج تک اس کو بنانے والے بھی پریشان ہیں. میرا صاف اشارہ ایم کیو ایم کی طرف ہے، حالانکہ اس کا زور اس طرح نہیں رہا جس طرح الطاف دور میں ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ہر گھر کے دروازے تک ایم کیو ایم موجود ہے. لوگ آج بھی اس سے ڈرتے ہیں اور ان کے معاملات کو اس طرح چندہ بھی دیتے ہیں. جو سین ہے، یہ غلط ایک اپروچ تھی. اس کی بہت بگنر سے بہت سٹارٹ سے بہت چھوٹے لیول سے تربیت کرنے کی ضرورت تھی، جو نہیں کی گئی. آج بھی اگر ہم ایک 5 سالہ منصوبہ لانچ کر دیں کہ لوگوں کی تربیت کی جائے، لوگ کیسے چلنا ہے، کیسے معاملات کو لے کے چلنا ہے، لوگوں کی ذہنی تربیت کی جائے، تو ہم 2-3 یہ 5 سالہ منصوبے گزاریں گے تو یہ قوم اچھی قوم بن سکتی ہے. تو پاکستان کی سیاسی اور سماجی تبدیلیوں میں میڈیا کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میڈیا تو پوری دنیا میں ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے. کیونکہ میڈیا کی موجودگی سے اب ہرگز انکار. اب میڈیا میں سوشل میڈیا بھی آ گیا. ظاہر ہے سوشل میڈیا تو اب ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے. آپ کسی کو ویڈیو بنانے سے، فوٹو کھینچنے سے نہیں روک سکتے، اور اب کسی بندے کی کوئی پرائیویسی کہیں پہ نہیں ہے. آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، جہاز میں سفر کر رہے ہیں، یا پیدل مارچ کر رہے ہیں، تو کوئی آپ یہ سمجھیں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. اگر آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو کم از کم کیمرے کی آنکھ تو آپ کو ضرور دیکھ رہی تھی. رانا صاحب، ہم نے دیکھا کہ جشن آزادی کی تقریبات ہوئیں. جشن آزادی کے ہم نے جوش میں ہم نے ایسی حرکتیں کی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ سر شرم سے جھک جاتے. آپ نے شاید ویڈیو بھی دیکھی ہوں گی. اسلام آباد میں بھی ایسا واقعہ ہوا ہے. کیوں ہم جذبات میں آ کر ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ کن پر کیسے کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو جو اسلام آباد کے واقعے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو بڑا گھناؤنا اور گھٹیا اقدام تھا ان لوگوں کا. ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے.
بالکل یہ ایک نیشن کو، پاکستان کو بدنام کرنے کی میں کہتا ہوں سازش ہو سکتی ہے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ اس سے کوئی قوم کی خدمت تھوڑی ہوگی، نہ ہی اس کا کوئی نام روشن ہوگا. پوری دنیا میں وہ خاتون جہاں جہاں بھی جائیں گی وہ یہ واقعہ اپنے ساتھ لے کے جائیں گی، اور ظاہر ہے اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے، اپنے فیملی ممبر سے وہ شیئر کریں گی، اور وہ کہہ دیں گے کہ پاکستان رہنے کے لیے اچھا ملک نہیں ہے. چلیں یہ تو بات ہوگی عوام کی. تو ایک سرکاری تقریب ہوئی ہے اسلام آباد میں، جس میں وزیر اعظم صاحب بھی موجود تھے، اسپیکر صاحب بھی موجود تھے، JUI کے وزراء بھی موجود تھے، اور اس دوران ایسے رقص کیے گئے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا. تو ان کی ویڈیوز بھی ہمارے سامنے ہیں. تو کیا ایسا ہونا چاہیے تھا پاکستان کے جشن کے نام پر؟ میں کہتا ہوں کہ یہ بے شک کوئی وزیر اعظم بن جائے یا صدر بن جائے، جب تک وہ ذہنی طور پہ بالغ نہیں ہوتا اس کو ہم بالغ نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم صاحب رائے نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم سمجھدار یا سیانہ نہیں کہہ سکتے، ذمہ دار نہیں کہہ سکتے. تو اگر وزیر اعظم کی موجودگی میں اس ہال میں ایسا مجرا ہوا ہے، شرمناک حرکتیں ہوئی ہیں، تو ذاتی میرا خیال یہی ہے کہ جو لوگ بھی وہاں موجود تھے، جس نے وہ دیکھا، انجوائے کیا اور ان کی ویڈیو بنی ہے، وہ سارے لوگ کو اتنے بالغ الذہن لوگ نہیں تھے کہ جن پر قوم اعتماد کر سکے. میں تو یہی کہوں گا کہ آج بھی وہ گلی محلوں میں چلنے والے لڑکوں کی طرح ہی سوچتے ہیں. اس پر ڈٹائی یہ ہے کہ اس پر ایکشن بھی نہیں لیا کوئی، کسی کو دیکھیں جن لوگوں جنہوں نے ارینج کیا ان کو بھی نہیں جنہوں نے ایکشن لینا تھا وہ خود دیکھ رہے تھے، اور جنہوں نے ارینج کیا ہے کہ وہ ان کی کنسنٹ کے بعد ہی انہوں نے ارینج کیا ہوگا. کوئی بندہ اتنے بڑے لیول کا پروگرام یا مجرا اپنے طور پہ ارینج نہیں کر سکتا. میں تو یہ کہوں گا کہ وہ کسی بڑے کی خواہش پر ہی کیا گیا ہوگا، چلو بھی 4 ٹھمکے دیکھ لیتے ہیں. تو اسی طرح 13 اگست کو بھی ایک جلسہ ہوا ہاکی گراؤنڈ میں، اس میں بھی ایسا واقعہ ہوا ہے، کچھ واقعات سامنے آئے ہیں. تو ان کو بھی میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں جو ہاکی گراؤنڈ میں جلسہ ہے، آپ عمران خان کے جلسے یا PTI کے جلسے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ان کا کلچر ہے. PTI کے جلسوں میں خواتین آتی ہیں، جھومتی ہیں، نغمے گاتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ گانے گاتی ہیں، وہ نعرے لگاتی ہیں. یہ ایک اپر کلاس کی خواتین ہیں، مڈل کلاس کی یا میرے گھرانے کی، آپ کے گھرانے کی لیڈیز کبھی ایسے جلسوں میں نہ گئی ہیں نہ جاتی ہیں. تو وہ تو کلاس ہی اور ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہ کلاس نکلی ہے. اسی بات پہ تو فخر ہے عمران خان کو کہ میں نے ایسے لوگوں کو گھروں سے باہر نکالا ہے جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں، کبھی سیاست میں بھی نہیں ہے. اچھا رانا صاحب، یہ ہم نے ماضی پاکستان کا دیکھا، حال کی بھی بات کی، تو پاکستان کا مستقبل جو ہے ہم کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کے مستقبل سے تو میں کیا، علامہ اقبال بھی مایوس نہیں تھے. مایوسی تو کفر ہے، مایوس ہونا بھی نہیں چاہیے. انہوں نے کہا تھا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. میں بھی یہی کہتا ہوں، اسے بس تھوڑی سی گائیڈ لائن کی ضرورت ہے، ایک سیدھے رستے کی ضرورت ہے، صراط مستقیم پر چلانے کی ضرورت ہے. جب بھی کوئی بندہ ایسا آئے گا جو اس قوم کو روشنی دکھائے گا اس طرف جانے کی، تو یہ قوم دنیا میں انقلاب برپا کر دے گی. یہ دنیا کی جذباتی بڑی قوموں میں سے ایک قوم ہے جو دن رات کام کر سکتے ہیں، اپنے مقصد کے لیے نہ سوتے ہیں، نہ کوئی درد فیل کر سکتے ہیں. پاکستانی وہ آرمی ہے جو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمیں درد نہیں ہوتا، راتیں گزار دیتے ہیں، جاگ کے گزار دیتے ہیں، ہمیں نیند گرا نہیں سکتی چونکہ ہم وطن کی محبت برفوں میں بھی وہ ان کے جذبات کو پگھل نہیں سکتے. اسی وجہ سے کہ ان کے حوصلے بہت جوان ہیں. یہ صرف فوجیوں کے نہیں، پوری قوم کے حوصلے جوان ہیں. اس لیے اس قوم پہ میں تو مایوس نہیں ہوا، نہ میں کسی کو مایوس ہونا چاہیے، نہ میں مایوسی کا درس دیتا ہوں. تو یہ اچھا وقت ضرور آئے گا. میں نے پہلے بھی کہا کہ کسی ایک ایسے مرد کلندر کی ضرورت ہے جو اس قوم کو سیدھا راستہ دکھا دے، تو یہ قوم انشاءاللہ بہت آگے جائے گی. ٹھیک ہے رانا صاحب، بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، پاکستان ہمارا گھر ہے اور یہ قوم ہمارا خاندان ہے. پاکستان کا بھی اسی طرح خیال رکھیں جس طرح آپ اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں، اور اپنی قوم کا بھی اسی طرح، قوم کی اخلاقیات کا بھی اسی طرح خیال رکھیں جس طرح آپ اپنے خاندان کی اخلاقیات کا خیال رکھتے ہیں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.